پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ ہاں جی سید بھائی، ہیلو السلام علیکم، جی وعلیکم السلام سر، بالکل ٹھیک ہے، کیا کہنا ہے؟ لاسٹ ویک میری آپ سے گفتگو بھی ہوئی تھی، شاید آپ کو یاد بھی ہو۔ ہاں وہ ہوئی تھی، آپ کی اہل تشیع کے پوائنٹ آف ویو سے ہوئی تھی بات۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، آپ کی میں وہ اسٹریم میں سے نکل گیا تھا جو کہ میرا فون بند ہو گیا، لیکن بعد میں شاید دو آپ کے ساتھی آئے تھے، ایک اسٹوئک نام تھا ان کا اور ایک میرے خیال سے فرمان علی، شاید فرمان علی بھائی نے کہا تھا کہ 1000 سال پہلے ایک بندے نے غلاموں کو آزاد کیا تو کیا وہ اللہ سے بہتر نہ ہوا؟ تو ہمارا یہ کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے سارے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ ایک غریب کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ تو ادھر آرگیومنٹ نکال سکتے تھے، اتنی دور غلامی تک جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تو نہیں کھلاتا، یعنی کہ فزیکل فارم میں اللہ آ کے نہیں کھلاتا۔ کیا آپ کا دعویٰ یہ نہیں ہے، جب جتنا مجھے یاد ہے آپ کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ مجھے تھوڑا بھول رہا ہے، سلیوری کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی، آپ کا کیا آرگومنٹ تھا کہ ہم نے اس کو نرم نہیں، اس کو اس روایت کو توڑنا نہیں تھا، کیا تھا آپ کا میں آرگومنٹ؟ بتاتا ہوں، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ایکچولی مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو خلافت یا جو گورنمنٹ ہے نا، یہ بیسیکلی اسلام ہی کے ایک سکے کا دوسرا حصہ ہے، یعنی ایک اسلام ہے اور ایک حکومت ہے، یہ دونوں اکٹھی یہ چیزیں ہیں۔ اسلام کی پرائمری رسپانسبلٹی یہ تھی کہ اس علاقے کے اندر، اس خطے کے اندر ایک ایسا سسٹم دے کے جایا جائے جو سسٹم بعد ازاں ایسی چیزیں ہیں جو اس بے شک کلچر کے اندر فالٹ نہیں بھی ہیں، دوسرے کلچرز میں فالٹ ہیں، ان کو بھی ریکٹیفائی کر آپ نے کہا تھا ایوولوشن کی گنجائش رکھی تھی۔ ایولیوشن اوبویسلی اس میں رسول اللہ صلی اللہ، آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں 14 سال میں انہوں نے غلام رکھے، تو مسلمانوں کو حکومت کرنے کا اختیار تو ہے ہی نہیں۔ شیعہ مسلک کے نزدیک کسی مسلمان کو، کسی مومن کو حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور جو آج کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پرانی امتوں نے جو 11 خلیفہ تھے، جو 11 امام تھے، ان کو قتل کر دیا، جن کو گورنمنٹ دینی چاہیے تھی ان کو گورنمنٹ نہیں دی، جو اس چیز کے نہیں تو شیعہ مسلک میں پہلی بات تو یہ ہے، سوری ٹو سے، کہ اسلام میں جب رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے اسلام، وہ تو نہ شیعہ اسلام تھا نہ سنی اسلام تھا۔ نہیں، یہ تو یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، آپ صحیح بخاری اٹھائیے گا، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ صحیح بخاری میں 7 جگہ پر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 4 دن پہلے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اپنے کمرے کے اندر اور فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم ولن تضلوا بعدی ابدا، لے کے آؤ میرے پاس کوئی ایسی چیز لکھنے والی تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں اور میرے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ عمر نے کھڑے ہو کے کاؤنٹر کیا، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ بوڑھا بکواس کر رہا ہے۔ ہم نے نہیں، یہ نہیں کہا اس نے کہا کہ ہمیں جو اسلام چاہیے تھا وہ پورا ہو گیا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہا آپ انہوں نے۔ دوبارہ بوڑھا، حدیث پڑھیے گا، آپ دوبارہ میں نے حدیث وہ پڑھیے پڑھی گا، ہوئی عربک ورڈ پڑھیے گا، یحجر کیا نمبر ہے، کیا نمبر ہے؟ نمبر تو مجھے نہیں یاد، آپ یہ باب وفات النبی کھول لیں اور یہ حدیث 7 جگہوں پہ، ہاں حدیث میں نے اس کے قرطاس اوپر کے پوری نام سے ویڈیو مشہور بنائی ہوئی ہے ڈیٹیل سے، آئی ریمبر حدیث دیٹ۔ قرطاس۔ اور آگے مجھے صحیح تو حدیث بخاری، کنٹینیو کرنے دیں پلیز۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ عمر نے یہ جو لفظ کہے تھے نا، اس کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا کمرے میں جب جھگڑا ہو گیا تو 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ جو عمر کہہ رہا ہے وہ کرو، ایک گروہ نے کہا جو رسول کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ اب یہاں پر سنی جو آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، نہیں جی عمر کا جو ہے نا وہ نیت ایسی نہیں تھی، وہ تو رسول اللہ کی طبیعت کی وجہ سے کہہ رہے تھے، جبکہ ایسا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اگر وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہوتے تو جب جھگڑا شروع ہو گیا تھا تو عمر کو چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ میری وجہ سے جھگڑا شروع ہوا ہے تو میں تو اپنا جھگڑا ختم کر دیتا ہوں، میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں نے تو اس لیے اسٹارٹ کیا تھا، لیکن جھگڑا اتنا پرسیو ہوا کہ رسول اللہ نے ان کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ یہ جو 2 گروہ ہیں نا، شیعہ اور سنی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے شیعہ لفظ موجود ہے، یہ بعد ازاں نہیں نکلا، یہ آپ کو مغالطہ اس لیے کہ چونکہ آپ نے اسٹڈی سنی اسلام کو کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم آپ کا جو میرا نہیں لیکن وہ پوائنٹ آ گیا نا۔ اچھا ایک منٹ آگے جانے سے پہلے جی یہ ہم سے وہ پوچھتے ہیں نا کہ ہم نے اس اسٹڈی نہیں کیا یا کیا جو بھی،
پہلے جو بھی آپ دعوے دے رہے ہیں نا، یہ آپ کے دعوے ہیں، آپ کو دعووں کو پہلے اپنے ریفرنسز دیں گے، ہم اس کو پھر اسٹڈی ساتھ ساتھ کریں گے. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ حضرت محمد کی، میں دعوے دینے ایک کا منٹ پابند ہوں. یار بھائی بات تو پوائنٹ سن لیں ان کا، پوائنٹ ہاں سن لیں. پوائنٹ میرا صرف یہ ہے، آپ نے یہ جو کہا نا کہ حضرت محمد کی زبان سے شیعہ لفظ ہوا ہوا ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. شیعہ کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ساتھی. شیعان علی جو تھے وہ علی کے ساتھی تھے، تو اس لیے وہ ٹرم ایجاد ہو گئی شیعہ کی. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت محمد نے تھیولوجیکل سینس میں شیعہ استعمال کیا ہے، نہ کہ ساتھی کی سینس میں. اسی لیے آپ ہمیں ریفرنس دیں گے تو ہم اس پہ بہتر تجزیہ کر سکیں گے. لیکن آپ آگے بولیں. میں آپ کو اس کا بھی پہلے آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. شیعہ کتاب سے نہیں، آپ کو سنی کتاب دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، اور یہ قرآن کی تفسیر میں ہے، اور اس میں امام ہے امام جلال الدین سیوطی. اور جو آیت ہے نا قرآن کی خیر البریہ، یہ آپ سرچ کر لیجیے گا قرآن کی خیر البریہ، اس آیت کی تفسیر میں وہ روایت لے کے آئے ہیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خیر البریہ کون لوگ ہیں؟ یعنی کہ روئے ارض پر خیر کے لوگ، یعنی کہ جو خیر پھیلائیں گے. فرمایا کہ یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں، اور قیامت والے دن علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہوں گے. یہ حدیث ہے، یہ خود سنی کتب میں بھی ہے، اور شیعہ کتب میں ذرا اور ڈیٹیل میں ہے، تو میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا. نہیں تو حدیث کا بتا دینا، ریفرنس بتا دینا. اس طرح تو یہ ہمارے نزدیک سے دعویٰ ہی ہے. میں آپ کو ایک سیکنڈ، آپ مجھے اگر 2 منٹ دے دیں، نہیں یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے. در منصور کو تو ہم سیکنڈری ٹرشری کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ شیعوں میں بھی بہت کتابیں ہیں، سنیوں کے اندر بھی بہت کتابیں ہیں. وہ ایسی کتابیں بھی مل جائیں گی جو یہ کہتی ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ چیف جسٹس تھے حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں. ٹھیک ہے، تو پھر ہاں جی میں اس پہ آپ کو نیکسٹ ویک جب آؤں گا تو انشاءاللہ ساری چیزیں میں آپ کو لا کے دے دوں گا، جب بھی میں کسی اور ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے آیا تھا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے، تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.